اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آن لائن درس قرآن کی 10ویں نشست میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس آن لائن درس قرآن میں سورۃ التکاثر کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کے اس درس میں اس سورت کے آسان ترجمے کے ساتھ جن اہم موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالی جائے گی وہ یہ ہیں: کیا مال کا جمع کرنا آخرت سے غفلت ہے؟ کیا واقعی دنیا ختم ہو جائے گی؟ قیامت کب واقع ہوگی؟ کیا ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے؟ خواتین قبرستان کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا مرنے کے بعد واقعی عذاب ہوتا ہے؟ اور جہنم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے اس سورت کی تلاوت پیش کی گئی۔ سب سے پہلے اس سورت کا آسان ترجمہ پیش ہے: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و جاہ حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ خواتین و حضرات، اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی پہلی آیت سے الہاکم التکاثر، اس آیت سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ مال کی کثرت گو حرام نہ ہو، لیکن ناپسندیدہ چیز ضرور ہے۔ حالانکہ مال اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کے حکم سے
اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ لیکن اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگ تو حرام وسائل کو مختلف نام دے کر نہ صرف اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی حوث ہی یہاں مراد ہے، ورنہ جائز طریقے سے کسب مال نہ صرف پسندیدہ عمل ہے بلکہ اس میں دونوں جہاں کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی حوث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اگر انسان مال کی 2 وادیوں کا مالک بن جائے تو وہ تیسری وادی کی خواہش رکھتا ہے۔ انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی موت ہی کے بعد انسان کی خواہشوں پر روک لگتی ہے۔ اس آیت اور دیگر آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کی روشنی میں علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ انسان کو ہر اس عمل سے بچنا ضروری ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرے، یعنی لہو و لعب۔ الہاکم التکاثر، لہذا ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کی عبادت سے ہمیں غافل کرے۔ خواتین و حضرات، 8 آیات پر مشتمل اس سورت کے اہم مقاصد یہ ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی اور اس کے وقتی آرام کو اپنا منزل مقصود نہ سمجھے، کیونکہ اس دنیاوی فانی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں کبھی موت واقع نہیں ہوگی، جہاں کی راحت اور چین و سکون کے بعد کبھی کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انس و جن کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نام اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ میری اور آپ کی اور عام انسانوں کی یہ دنیاوی زندگی 60، 70، 80 سال کی ہے۔ قیامت کا ایک دن قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر
یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے اور الیوم الآخر و دار الآخرہ جیسے متعدد الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مقامات پر ہوا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن پر ایمان رکھ کر کسی بھی لمحہ ختم ہونے والی اس زندگی کے لیل و نہار کو اللہ تعالی کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اسی میں ہر شخص کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ خواتین و حضرات، اب بات آتی ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ ظاہر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا و سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی ہے، بلکہ موت کے بعد سے ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے کڑھوں میں سے کڑھا۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر عذاب قبر کا ذکر آیا ہے، یہاں صرف 2 آیات پیش ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ سورہ غافر آیت نمبر 45 اور 46۔ انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہ۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ زبردست عذاب یعنی جہنم سے قبل بھی
انہیں سزا دی جائے گی۔ قبر کے عذاب کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرمان احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اختصار کے پیش نظر صحیح مسلم میں وارد صرف 3 احادیث پیش ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دو قبروں پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگائی اور اسے چیر کر 2 کیا، ہر ایک کی قبر پر ایک ایک گاڑ دی اور فرمایا، جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو امید ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فی نجاست الدم و کیفیت غسلها۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں خدا سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی متوجہ ہو کر فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، کتاب الجنہ باب وصف نعمیہا و اہلیہا۔ نیز فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر اہل جنت سے ہوتا ہے تو جنت، اور اگر اہل جہنم سے ہوتا ہے تو بھڑکتی ہوئی آگ اسے دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، یہ وہ تیرا ٹھکانہ ہے جہاں قیامت کے دن تجھے اٹھا کر پہنچا دیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر میں ہر شخص سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے؟ تینوں سوال کے صحیح جواب دینے پر کامیابی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ سوالات کے جواب نہ دینے پر اسے عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس سورہ کے ضمن میں اس کا تذکرہ یوں کر رہا ہوں چونکہ آیت میں آیا تھا حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس لیے میں یہاں پر آج ان ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے۔ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ اصل میں روح کو ہوتا ہے۔ سوال بھی حقیقت میں روحی سے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی سوال ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب، قبر میں عذاب اور قبر میں انتہائی آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔ یعنی جس طرح سے ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر بے شمار چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود بھی ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے قبر کے عذاب کے متعلق بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ایمان لانا چاہیے کہ قبر کا عذاب پر حق ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ افضل البشر و سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنے کی ترغیب دی۔ اب اس آیت کے اندر کیا آیا تھا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو۔ تو اس زیارت کے لفظ کے مد نظر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ قبرستان کی زیارت کے متعلق بھی کچھ بات عرض کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے آخرت یاد آتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب چونکہ تم ایمان و عقیدے میں مضبوط ہو گئے ہو، لہذا قبرستان جایا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا سے دوری اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور و معروف کتاب ترمذی کے ابواب الجنائز کے اندر۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ماں حضرت آمنہ کی قبر پر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی قبر پر گئے، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے، میں نے اپنے مولا سے، میں نے اپنے اللہ سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے تمہیں موت یاد آئے گی۔ اب بات آتی ہے کہ کیا عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں؟ کیا عورتیں بھی قبروں پر جا سکتی ہیں؟ تو مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد حدیث کی مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر ان کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان تینوں احادیث کی مشہور و معروف کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی کے مصنف حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب چیپٹر کا نام ہی رکھا ہے کہ عورتوں کو قبر کی زیارت کرنا مکروہ ہے، یعنی عورتوں کو قبر کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے عورتوں کو میت کی تدفین کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تدفین کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر۔ حدیث کی سب سے مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو میت کی تدفین کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا یہی عمل ہے کہ میت کو قبرستان لے جا کر اس کی تدفین مرد حضرات ہی کرتے ہیں، وہ میت مرد ہو یا عورت۔ خواتین عمومی طور پر عقائد میں کمزور ہوتی ہیں اور وہ بہت جلدی کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتی ہیں، اس لیے خواتین کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تاکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے شرک و بدعت جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے
کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ خواتین و حضرات، جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام و سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ جنت تیار کر رکھا ہے، جہاں ایسا آرام و آرائش کا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گنہگار لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ اس سورت کی آخری آیت میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے دنیا میں عطا کی گئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا حق ادا کیا یا نہیں، لہذا ہمیں اس دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے حصول کے لیے تمام تر جد و جہد نہیں کرنی ہے، بلکہ کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی زندگی میں اخروی زندگی کی تیاری کرنی ہے، جہاں کی راحت و آرام ہمیشہ کا سکون ہے، جہاں کی راحت و آرام ہمیشہ کی راحت و آرام ہے، اور جہاں کی تکالیف، پریشانیاں اور دشواریاں اس دنیاوی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ ہمیں یقیناً دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن شریعت اسلامیہ کا اتنا علم ہر شخص کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کی روشنی میں دین اسلام پر چل سکے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پروفیسر یا سائنسداں یا ڈاکٹر یا انجینئر بھی بنانا ہے، لیکن انہیں پہلے مسلمان بنانا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو، قبر میں کس طرح ہم تینوں سوالات کے صحیح جواب دینے والے بنے، ہماری قبر جنت کا باغیچہ کیسے بنے، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کیسے کھلے، قیامت کے دن خصوصی طور پر پوچھے جانے والے 5 سوالوں کا صحیح جواب دینے والے ہم کیسے بنے، ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں کیسے ملے، قیامت کے ہولناک دن میں ہمیں عرش کے سائے میں کیسے جگہ ملے، حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم کس طرح پانی پئیں، جہنم کے اوپر بنے پل صراط کے راستے پر ہم بجلی کی طرح کیسے گزر جائیں جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر پھسلنے پر دہکتی ہوئی آگ میں جلنا ہوگا۔ آگ کے شعلوں والی جہنم کی وادی سے بچ کر ہمیشہ کی آرام کی جگہ یعنی جنت میں ہم کیسے بلند مقام حاصل کرنے والے بنے، جنت میں اللہ کی عظیم نعمتوں سے ہم کیسے سرفراز ہوں، اللہ کی ذات اقدس کا دیدار ہمیں جنت میں کیسے حاصل ہو۔ ظاہریں ان سارے بڑے بڑے مسائل کے لیے ہمیں دنیاوی زندگی میں ہی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے احکام الہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بجا لانا ہی تو ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اب آج کی کلاس سے متعلق اگر کسی صاحب کا کوئی سوال ہو تو پیش فرمائیں۔ آج کی اس آن لائن درس قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ ہر مال کی کثرت ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال وہ غلط ہے، اور وہی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، الہاکم التکاثر۔ اور حتیٰ زرتم المقابر کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ہر شخص کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں پہنچنا ہے،
قبر کے اندر یا تو عذاب ہوگا یا چین و سکون ہوگا۔ اصل میں سوال، اصل میں عذاب روح کو ہوتا ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کو بھی ہوتا ہے، اس کی کیا شکل ہے ہمیں نہیں معلوم۔ بے شمار چیزیں ہم دنیا میں نہ سمجھنے کے باوجود ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عالم برزخ میں عذاب یا آرام برحق ہے، اس کی شکل اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ قبرستان مرد حضرات کو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی اس گڑھے کے اندر پہنچنا ہے۔ البتہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا، خواتین کو قبروں کی زیارت نہیں کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ پھر میں نے آگے کی آنے والی آیات کی روشنی میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سنہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کتنی؟ 40، 50، 60، 70، 80 سال کی، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ تو اس کی تیاری ہمیں کہاں کرنی ہے؟ اسی 40-50 سال کی زندگی میں میرے بھائی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں نہ تو کاروبار چھوڑنا، نہ بال بچوں کو چھوڑنا، نہ معاشرے کو چھوڑنا، سارے کام کرنے ہیں، لیکن دو چیزیں اہم ہیں۔ کیا؟ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہم سوئیں گے بھی، کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، تجارت بھی کریں گے، معاشرے میں بھی رہیں گے، دوست احباب کے ساتھ بھی رہیں گے، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی اگر سوال ہے تو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اس سے قبل کہ ہماری نماز پڑھی جائے، یعنی نماز جنازہ، ہم نماز پڑھنے والے بنیں۔ اس سے قبل کہ ہم سے قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں، قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں، ہم ان سوالوں کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك